السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آیت نمبر 110 سورہ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ریکیپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ نیز کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس کے لیے وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگاہ کا کام دے جو اس سے بیشتر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اسے بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت مسجد یعنی جو ان لوگوں کے لیے نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں کو کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 111 خوبصورت آیت۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جان اور مال فروخت کرنے کا مفہوم اس آیت میں یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، پھر خواہ وہ شہید ہو جائیں یا بچ کر آ جائیں، بہر صورت انہیں جنت ملے گی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مومنوں کی جانوں اور اموال کا بھی وہی مالک ہے، لیکن اس نے یہ چیزیں بطور امانت انسانوں کو دے رکھی ہیں، اور ان میں یعنی تصرف کا اختیار بھی انسان کو دے رکھا ہے۔ اسی اختیار سے دستبردار ہو جانے اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دینے کی قیمت یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ یعنی وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ویسی گزارتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کے بدلے اللہ انہیں جنت دے گا۔ اور چونکہ یہ قیمت یعنی جنت نقد بہ نقد نہیں ملتی بلکہ ادھار ہے جو مرنے کے بعد ہی ملے گی، لہٰذا یہ توثیق بھی فرما دی۔ اللہ کا یہ وعدہ سب الہامی کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ مزید برآں یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہٰذا مومنوں کے لیے اس وعدے میں کوئی شک کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا یہ مفہوم ہے کہ اہل ایمان نے اپنی جانوں اور مالوں میں تصرف کے جملہ اختیارات تو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، اور باوقت ضرورت جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا، پھر شہید ہو جانا یا بچ کر آ جانا، یہ سب کچھ وقتی باتیں اور اسی اصل معاہدہ بیع ایک حصہ ہے۔
بیع کا ایک حصہ ہیں، یعنی کہ اہل ایمان اپنی جانوں اور مال میں یعنی اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہ بیع کا مطلب یعنی تجارت انہوں نے اللہ سے کر رکھی ہے کہ مومن اپنی جان میں اور مال میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلتا ہے، اور یہ معاہدہ تجارت یا بیع انسان کی موت تک چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے ہرگز یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ انسان نے یہ معاہدہ بیع اپنے عمر بھر نبھایا بھی یا نہیں، اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت اسے اس کی قیمت یعنی جنت فوراً مل جاتی ہے۔ اس صورت میں ادھار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مفہوم کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو زندگی بھر جہاد کا موقع ہی میسر نہ آیا ہو، مگر اس نے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اختیار اور تصرف کو اللہ کی مرضی کے تحت رکھا ہو، تو اس سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، اگلی آیت یعنی آیت نمبر 112 میں بتایا جا رہا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں، اور ایسے مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے۔ تو معاہدہ بیع میں پورا اترنے والوں کی صفات سابقہ آیات میں گزر چکا ہے کہ جو سچے مومن غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کس طرح سچے دل سے توبہ کی۔ گویا بعض اوقات سچے مومن بھی بتقاضۂ بشریت اس معاہدہ بیع کو بھول جاتے ہیں، جس کی روح سے مومنوں نے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں میں تصرف اسی کی مرضی کے مطابق رہ کر کریں گے۔ اور جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ایسے مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے ہر ایسے موقع پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد الساححون ہے، تو ساح کا لغوی معنی ایک معنی تو اس کا روزہ دار ہے، اور دوسرا معنی اس میں یعنی جیسے روزہ دار، جس میں روزہ دار کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ اخلاقی پابندیوں کا بھی لحاظ رکھے، جیسے جھوٹ، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور لغت کے لحاظ سے وہ روزہ دار ہے جو مسجد میں قیام پذیر ہو، جبکہ صائم کا معنی محض روزہ دار ہے، اگرچہ اسے بھی اخلاقی پابندیوں کی تاکید کی گئی ہے۔ اس یعنی لفظ سیاحت کا ایک معنی تو آپ کو میں نے بتایا کہ روزہ دار ہے، یعنی متقی روزہ دار ہے۔ دوسرا اس کا معنی سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ طالب علم یعنی طلب علم کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، کسب حلال کے لیے، آثار اقوام قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی آیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، اور ہر اس کام کے لیے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، ان کو بھی سائحون کہا جاتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے سیاحت کرتے ہیں، سفر پر نکلتے ہیں، وہ سب بھی سائحات میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سائحات کے دو معنی ہو گئے، ایک روزہ دار، متقی روزہ دار، اور دوسرا ان تمام مقاصد کے لیے گھر سے نکلنے والا، سفر کرنے والا۔ اس سے پھر اگلی بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی جو لوگ صرف اپنی اصلاح نفس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ازرائے خیر خواہی دوسروں کو بھی حسب استطاعت اپنے ہاتھ سے یا زبان و قلم سے اچھے کاموں کی تلقین کرتے اور برے کاموں سے روکتے ہیں، جو مومنوں کے لیے ایک نہایت اہم فریضہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان حدود کا دائرہ بہت وسیع ہے جو انسان کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تمدن اور معاشیت، سیاست، عدالت اور صلح جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر رکھی ہیں، ان سے یہ تجاوز نہیں کرتے، اور جن مومنوں میں یہ ساری صفات پائی جائیں، انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاہدہ بیع کے پابند ہیں، جس کے عوض میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم تائبون ہیں، یعنی ایسا مومن جو توبہ کرنے والا ہو، عابدون جو بہت اللہ کا عبادت گزار ہو، حامدون جو اللہ کی بہت حمد کرنے والا ہو، سائحون جو متقی روزہ دار بھی ہو اور اچھے مقاصد کے لیے گھر سے سفر پہ نکلتا بھی ہو، راقعون بہت زیادہ رکوع کرنے والے ہیں ہم، ساجدون سجدہ کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، اور حافظون لحدود اللہ، تو یہ کیا ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے۔ اگر یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس بیع میں اللہ کے ساتھ جو مومنوں نے کیے شامل ہیں، سچے مومنوں میں، کیونکہ کہا گیا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دیجئے یعنی جنت کی۔ تو اگر ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں آج کی قرآن کی یہ آیات پڑھنے کے بعد اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈالنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی ان مومنین میں شامل ہو سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 113، ما کانا لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے زیر تربیت رہے، پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیار و محبت سے تربیت کی۔ جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کی اور اسلام نہ لانے کے باوجود ہر مشکل وقت میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کا کام دیتے رہے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی ابو طالب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب سے بہت محبت تھی۔ نبوت کے 8ویں سال ابو طالب کی وفات ہو گئی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی پدرانہ شفقت اور اسلامی خدمات کے جذبات سے متاثر ہو کر اس کے حق میں استغفار کا وعدہ کیا، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ سعید بن مسیب کے جو والد تھے کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، مجھے اپنے اللہ کے ہاں تمہاری مغفرت کے لیے ایک دلیل مل جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ دونوں برابر یہی سمجھاتے رہے۔ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں تھا۔ اور اس میں پھر جو بات آتی ہے کہ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتی ہوں کہ چونکہ آیت نمبر 113 میں منع کیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو آیت نمبر 114 میں فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَوَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ تو اب یہاں پر دوسرا واقعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کا یعنی کے لیے بھی دعا مانگی،
تو یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا تم سلامت رہو، میں جا رہا ہوں، البتہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق انہوں نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا، اور جو دعا آپ نے اپنے حق میں کی تھی مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس کی تفصیل بھی درج ذیل حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ آپ ان سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو، اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رسوائی کو اس طرح دور کیا کہ ان کے باپ کی شکل ہی بدل دی، اور رسوائی کا دار و مدار تو شناخت پر ہوتا ہے۔ جب یہ شناخت ہی نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی تو پھر کسی کی رسوائی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس میں جو یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت اواہ حلیم ہیں، تو اواہ کے معنی آہیں بھرنے والا، آہوزاری کرنے والا، بہت دعائیں کرنے والا، رقیق القلب اور نرم دل وغیرہ ہے۔ ان کی نرم دلی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دوں گا، اور آپ اس سے جواب دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما کانا، آیت نمبر 115، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو شرعی حکم نہ جاننے والے جاہل ہے، گمراہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں پر پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے اور ہدایت بھی۔ اب جو لوگ اللہ کی ہدایت کی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو انہیں اللہ اسی راہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جبراً کسی کو ہدایت کی راہ پر چلائے رکھنا درست نہیں ہے، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس بات کی ممانعت صراحتاً نازل ہوئی ہے اسے کرنے والا نہ گمراہ ہوتا ہے نہ گناہگار۔ گویا اس بات کا اشارہ کر دیا گیا کہ جو لوگ ممانعت سے پہلے مشرکوں کے لیے استغفار کر چکے ہیں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن حکم مل جانے کے بعد ایسا کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی حکم شرعی کا پتہ ہی نہ ہو تو اسے جاہل تو کہہ سکتے ہیں لیکن گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ان ساری آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خاص طور پر آخری آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب تک کسی کے پاس دین کا علم نہیں پہنچا اسے ہم گمراہ نہیں کہیں گے بلکہ جاہل کہیں گے، یعنی لا علم ہے وہ ابھی تک۔ جب اس کو علم آ جائے گا اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مان لیتا تو پھر اس کو گمراہ کہا جائے گا۔ تو آج کی آیات یہیں تک، 115 آیت تک، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں اور مالوں کے بدلے بیع کر رکھی ہے، تجارت کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین، ان مومنین میں شامل فرمائے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے۔
آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔